थोड़ा सा वापस आओ यार, थोड़ा सा दाएं बाएं देखो, थोड़ा सा प्यार करना शुरू करो। हमारे अपने हैं, हमारे करीबी हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं, हमारे घर में रहने वाले हैं, गली मोहल्ले वाले, कोई किसी ने किसी का कत्ल नहीं कर डाला। हमारे सीनों में बिला बजा के बोझ है यार, हमारे मुफ्त के झगड़े हैं, हमारी बदगुमानियां इतनी ज्यादा हो गई है कि कुछ लोगों के पास बैठे तो लगता है कोई बंदा अच्छा रहा ही नहीं यार, जमाने में कोई खैर ही नहीं रही। वो मखलूक जिसके बारे में रब कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, और वो उम्मत जिसके बारे में रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन, इतने बड़े एजाज वाले लोगों के शिकवे और फिर सहीउल अकीदा लोगों के शिकवे। तो मेरे भाई थोड़ा सा तो गुंजाइश पैदा करें। दो ही बंदे ठीक है, एक मैं ठीक हूं, एक जो हाथ बांध के मेरी हाँ में हाँ मिलाता है वो ठीक है, और तीसरा भी ठीक होता है भाई, थोड़ी तीसरी की भी सुने, अपनी तबीयत से बोझ उतारे, अपने गुमान को अच्छा करें। आपको पता है डिप्रेशन और टेंशन सबसे ज्यादा कब होती है? और ये मर्ज गरीबों का नहीं अमीरों का है ज्यादातर, तो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। अपना ही बोझ माज़अल्लाह लोग उठा नहीं पाते और खुदकुशी करते हैं। ये जान तेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये तू अपनी मर्जी से ना दुनिया में आया है ना अपनी मर्जी से जा सकता है। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और अगर उनकी मर्जी से जाएगा तो शहादत है, फिर दरजात की बुलंदी है। हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। क्यों ज्यादा होती है डिप्रेशन टेंशन? आपको अर्ज करूं, हम बदगुमानियां बड़ी फैलाते हैं, हमें लोग अच्छे नहीं लगते, हमारी राय मुस्बत नहीं रहती, हमें अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों को तरतीब देना है, अपनी आंख से लोगों को देखना है, अपना जाविया निगाह है, अपने दायरों में बंद है। ओ भाई हम देखो ना, मियां बीवी, अगर घर के अंदर मियां बीवी का इत्तेफाक ना हो तो घर में सारी सहूलियात भी हो तो गुजारा करना मुश्किल है। लेकिन ये बदगुमानियां कौन पैदा करता है? अपने करीबी लोग पैदा करते हैं। देखो मुंडा थके आया, पानी नहीं सुधीता उन्होंने, भाई इतनी सी बात है, आपने हल्की सी बात ही की थी, बिल्कुल कोई सख्त बात नहीं, लेकिन वो खामद तो सोचने लग जाता है वाकई बात तो ठीक है, इसने तो पानी नहीं पूछा। आप चले गए अपने कमरे में, आपका वो सारी रात उन्होंने लड़ लड़ के झगड़ा कर करके गुजार दी। और मियाँ बीवी के झगड़े का सबसे ज्यादा नुकसान उनकी औलाद को उठाना पड़ता है। मैंने तड़पते बच्चे देखे हैं कि अब्बा लड़ता है, रोती बेटियां देखी हैं कि जवान बच्चियों के होते हुए भी बाप अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है। क्यों होता है? बदगुमानियों को उरूज है, गलत फहमियां पाल के जमा लेते। अच्छा गुमान, अच्छी सोच, और वो आपके तज़किया नफ्स की सोच को मजबूत करेगी। मुस्लिम शरीफ में लफ्ज है, हुजूर ने फरमाया अच्छा सोचा करो, अच्छा सोचना भी इबादत है। तुम गुमान अच्छा रखो, अच्छा गुमान। आप देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है सोचने का। 10 दिन नबी पाक ने ताइफ में क़याम किया। यहां 2 मिनट कोई शख्स किसी से जरा टकराए तो फिर उसका लहजा देखे, आप देखने वाला होगा। 10 दिन हुजूर ने क़याम किया है और उनको तबलीग की है और जवाब में पत्थर खाए। और जब करीम वापस आए हैं, हमारे यहां भी लोग माफ करते हैं, पर माफ वो करता है जिसमें बदला लेने की ताकत नहीं होती। वो कहता है मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। और जिसके पास ताकत होती है वो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जब वापस आए, 7 गुलाम ने अर्ज की या रसूलल्लाह इन्होंने तो हद कर दी। अरब की जो रिवायती मेहमान नवाजी थी वो भी नहीं की, जो मिजाज था इखलाकियात का वो भी भूल गए। दीन कबूल करना, करे दुआ, ये तबाह हो जाए। ये मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन एक हिम्मत करो ना, अपनी जाती दुश्मन के लिए एक दुआ करके तो देखो भला। एक हिम्मत करे ना, ये कई दफा सुना है ना हुजूर दुश्मनों की हिदायत की दुआ करते, तो एक हिम्मत करे ना किसी एक जाती दुश्मन के लिए जो जात का दुश्मन है, नजरिए का नहीं, उसके लिए करके देखो ना एक दुआ भला। ये हिम्मत करो, ये भी तो हुजूर का तरीका है ना। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमने सुन्नतें भी 4-5 मोटी मोटी याद की है। दाढ़ी अजीम सुन्नत है, पगड़ी अजीम सुन्नत है, मिसवाक अजीम सुन्नत है, लेकिन मेरे भाई सच बोलना भी तो सुन्नत है ना, दिल साफ रखना भी तो सुन्नत है ना, गैरों के लिए दुआ मांगना भी तो सुन्नत है ना, किसी के हक में नरम रहना भी तो हुजूर की सुन्नत है ना, खैर खाई भी तो नबी पाक की सुन्नत है। इन पर तवज्जो कब होगी? आप गौर करें, अर्ज की या रसूलल्लाह दुआ करे तबाह हो जाए, तो हुजूर ने हाथ उठाए, कहा ऐ अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। जिस तरह बंदा बच्चों के बारे में ज़हन नहीं बनाता कि अभी बच्चा इसे पता ही नहीं, अल्लाह हिदायत दे दे। तो गुलाम ने अर्ज की हुजूर एक बंदे ने भी बात नहीं मानी और आप दुआएं मांग रहे हैं, तो ये मेरे महबूब का गुमान है, ये हुजूर की सोच है, ये नबी पाक ने मुस्बत रवैयों को फरोग दिया है सोसाइटी में। करीम फरमाने लगे ये नहीं ना मानते तो मैं फिर भी इनकी हलाकत की दुआ नहीं करूंगा,
اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی. ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں. ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے. کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو. وہ میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی. کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے. تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے. کبھی ایسا کام نہ کریں. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے. اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہے. محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے. فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے. وہ دوستو، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں. یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے. اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات. لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلا ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے. یہ طریقہ اس طرح کا نہیں. بیٹھے ٹھیک بھائی، وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہے، بحیثیت انسان بھی 1-2 رہ جاتی ہے. تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو. اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے. وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا. وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 6-7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے. اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے. وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے. اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے. اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر. ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا یہی لگایا ہوا. اللہ ماشاء اللہ. تو اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا. لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے تھا. لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے. کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی. جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہو پہننے کے، اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا. لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. تم کون ہو، کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا. لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے، جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے، ان پر بھی الزام لگا دیا. شکوہ شروع ہو گیا، بدگمانی. کیا ہوا جی؟ ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں. یہ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں. اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی، دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں، بڑے پیر ہیں، اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے. بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی، مسجد سے باہر نکلے اور پھر دوڑ کے، اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے ہیں. حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، سنتیں چھوڑ دی اس نے. تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے، کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو. حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا، کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا. کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر حضرت نے اس کو کھولا. پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں، پھر اسے کھولا. جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے. شیخ دوڑ کے گئے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا، پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا اور ساتھ ہی کہنے لگے
माफ कर देना, जुमे का दिन था, लेट हो गया हूं, अभी तो मैंने सुन्नतें भी पढ़ दी, अभी तो मेरी बकिया नमाज रहती है। वो शख्स कहता है मैं कभी नहीं रोया था, पर मैं दरवाजे पे खड़ा तड़प रहा था। यार ये ज़ौक़ हमने इंसान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअद-ज़न्नि इस्म, ईमान वालों बहुत से गुमानों से बचा करो, बाज गुमान भी गुनाह। मैंने सोचा ही नहीं, जो आदमी इतना बड़ा, जो काम बड़ा था, मैं उसे क्या समझता था। कहते शेख अभी खाना खिला ही रहे थे, मेरे आंसू चमक ही रहे थे कि वो बूढ़े और बीमार ने जो अगला जुमला कहा, तो फिर मेरी चीख निकली और हजरत को पता चला कि मैं मौजूद हूँ। वो बीमार बुजुर्ग कहने लगे, शेख आप कितने कुछ साल आएंगे, 14 साल हो गए आप रोज आते हैं, मुझे तो मेरे अपने भी छोड़ गए, हर रोज आते हो, 2 वक्त रोटी देते हो, लिबास बदलते हो, नहलाते हो। तो कहते हैं शेख ने उनके आंसू अपने हाथों से पूछे, एक बारी मेरियां अखियां जो उन्होंने अथरू पूजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आ होजारी दा। कहते उन्होंने आंसू पूछे अपने हाथों से, और फिर दूसरा लुकमा दे के कहने लगे, आपको पता है सारा शहर मेरी इज्जत करता है, लोगों का ख्याल है शायद मैं नफल ज्यादा पढ़ता हूँ, सदकात ज्यादा करता हूँ, वो तो मैं आपकी खिदमत करता हूँ, तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। आप खुशगुमान क्यों नहीं होते, अच्छी राय कायम क्यों नहीं करते, रवैयों को मुस्बत क्यों नहीं करते। बेटी की शिकायत आ गई है मेके से, काम नहीं करती ठीक से, इसे तो अड्डा नहीं उबालना आता ढब से, तो अब्बा जी वकील बन गए, अम्मा वकील बन गई। कहने लगी बच्ची है, सीखते सीखते तो मेहरबानी करो ना, यही वाला कुलिया बहू के लिए भी इस्तेमाल करो, ये बहू के लिए भी कहो कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते जब आपका बेटा एतराज करे कि खाना ढब से नहीं बनाती, तो उन्हें कहो शहजादी थी अपने बाप के घर में, वो अगरचे गरीब था पर बेटी की ख्वाहिश पूरी करता था, उसने लाड से रखी थी, उठती थी काम करने के लिए, और अम्मा उठाती थी तो अब्बा कह देता था सारी उम्र काम नहीं करने सू, पता नहीं अगले ने की सलूक करना है, चल मेरी धी नू 4 दिन सुकून न रह लेंदे। ये लाडली थी, किसी की शहजादी थी, तेरे घर आई है छोड़ छाड़ के, और तेरी खुशगुमानी क्यों कायम नहीं होती, क्यों बदगुमान है हम इतने, हमारे लहजे कड़वे कुसैले, और किसी के बारे में हमसे राय ली जाए तो वो राय इस तरह की है कि जैसे तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, यहाँ उलमा बैठे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा, लेकिन हमसे पूछो तो 3-4 लोग ही ठीक है बस जो हमारे साथ होते। हुजूर तो फरमाते जमा ही नहीं होगी गुमराही। तूने कैसे ये तय कर लिया कि सारे लोग ही खराब हो गए? अल्लाह ने इतनी खूबसूरत मखलूक बनाई है, तुझे हुस्न ही नजर नहीं आता, तुझे उसमें खूबियां ही दिखाई नहीं देती, तू प्यार ही नहीं करता, तेरे लहजे में मोहब्बत ही नहीं है, तेरा अंदाज तिरछा है, कड़वा है, कुसैला है, तू बात करता है तो आग उगलता, तू राय देता है तो उसमें। और फिर एक और बात भी, जो पाकीज़गी वाले लोग होते हैं उनकी तो सारी नजर ही अपने गुनाहों पे होती है। हम जब भी बात करते हैं ना, बड़ा खुल खुल के करते हैं, बात करते हैं तो बड़ा जनाब हमारा अंदाज अजीब होता है कि जैसे बड़े परहेजगार हैं, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस अभी जानते, लेकिन अपनी कोताहियों पर नजर ही नहीं करते। नतीजा क्या निकलता है, जमाने के ऐब उछल उछल के आते हैं, कमजोरियां उछल उछल के आती। साहिब मकतूबात 2 सदी ने एक बात लिखी है, कहते हैं हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम को ना एक दफा हुक्म दिया गया था कि बस्ती में सबसे अच्छा आदमी ढूंढ के लाएं। तो अब जिसे हजरत मूसा अच्छा कहेंगे भला कितना को अच्छा होगा। जनाब कलीम ने एक मुत्तकी परहेजगार, जाहिर और बातिन का हसीन आदमी ढूंढा, मालिक ये सबसे परहेजगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब उस नेक आदमी की ड्यूटी लगाई, फरमाया बस्ती में जो सबसे गुनाहगार है वो तूने ढूंढना है। नेकोकार मैंने ढूंढा है, अब सबसे गुनाहगार है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जो नहीं बोल रहे उनकी भी है कि नहीं? बस मैं सुई मेरे सामने आप फिक्र न करें, और मैं तो वैसे ही तकरीर बड़ी थोड़ी करने का आदी हूँ, कोशिश होती है कि एक ही आंसू में कह जाऊंगा मैं दिल, तूफान ने भेजा लाने से भी चश्म फायदा, 2 अश्क ही काफी है अगर असर करे तो। अजीज उसको नेक को हजरत कलीम ने ढूंढा अलैहिस्सलाम, और कहा तूने ढूंढ के लाना है। मेरा ख्याल है मेरी और आपकी ड्यूटी लगती ना बुरा आदमी ढूंढने की, तो बस कोई बंदा अच्छा बचता ही ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा तूने ढूंढ के लाना है, तो उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा हुजूर ये काम मेरे वाला नहीं, मैंने तो कभी पलट के किसी के ऐप देखे ही नहीं, मुझे डर आता है, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कमजोर हूं, मुझे खौफ आता है। से सबूत न मंगो मैथों, ये नजरे करम कद होई,
میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم مینو کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے پھر واصف ہی ہوئی۔ میں تو مسکین ہوں، میرے سے میں نہ یہ کام لگائے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی سے ثبوت نہ منگو میں تو، یہ بھلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی۔ کہا حضور میرے ذمہ نہ لگائیں، میرے لیے مشکل ہے۔ فرمایا آپ نہیں کرنا ہے۔ تو اب ایک برا آدمی ڈھونڈنے کے لیے نا اس شخص نے 3 دن کی مہلت لی، ایک بندہ ڈھونڈنا ہے، ایک بندہ برا ڈھونڈنے کے لیے 3 دن لگا دیے۔ کہا جناب میں اسی وقت اسی ٹائم اسی جگہ برا بندہ ڈھونڈ کے جو آپ نے حکم دیا ہے کوشش کروں گا۔ صوفیان نے لکھا ہے تیسرے دن اس مقررہ وقت پہ جب وہ آئے نا تو پتہ کس طرح آئے، اپنے گلے میں رسی باندھی، میں مسکین پرانا خادم، اور رسی کا سرا حضرت کلیم کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں مجھے نظر آئی تھیں پر ان کا مجھے صرف شک تھا، اور جو میرے اپنے اندر ہے ان کا مجھے پاک ہے، جو دوسروں کے اندر کمزوریاں تھیں ان کا صرف شک تھا کہ شاید یہ کام یہ، لیکن اپنا تو پاک ہے، لہذا اس بستی میں سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں، بتائیں نا بھلا رب کیسے راضی ہوگا، بتائیں بھلا وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، خطاؤں کے درگزر کے لیے کیا پڑھوں تو کریم کرم کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے سینے سے لگا کے فرمایا یہی تو تیری عاجزی ہے جس کے سبب سے اللہ نے سب پر درجہ عطا فرمایا، یہی تو تیرا مقام میرے سنگیوں میرے دوستوں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ وہ انسان کا نا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ کی زندگی میں انسان نا کچھ بے پرواہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، کچھ فکروں سے وہ آزاد ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا ماں باپ کی خدمت کا لوگوں نے ترجمہ بڑا اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے لیے خرچہ دینا ہے۔ کئی ابا جی کو حج کرا کے نا اپنے ابا جی کو تو گلی میں بتا رہے ہوتے ہیں ابا جی نو حج تے میں کلیا سی، او بھائی تیرے ابا جی دینا۔ ایک ختم شریف پہ میں احسان ثواب کی محفل میں حاضر تھا تو وہ اپنے علامہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ 50,000 ابا جی کی طرف سے مسجد میں دے رہے ہیں، اعلان کر دیں۔ تو مائک میرے آگے آ چکا تھا تو مولانا بیچارے مجبور تھے، واپس مانگ رہے تھے، میں دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، یہ مشکل سے ملتا ہے تو یہ واپس دے دیں، مشکل ہوتا ہے یہ بھی کام۔ تو وہ واپس دینا چاہ رہے تھے، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے انہوں نے 50,000 مسجد دیا اور کہتے ہیں ابا جی کی طرف سے اعلان کر دیں۔ تو میں کہ انہوں نے پوچھو ابا جی جو انہوں نے دے گئے انہوں نے بھی اعلان کرایا کہ نہیں دے گئے، ان سے پوچھو، وہ ساری دکانیں پلاٹ پلازے ابا نے اعلان کرائے کہ فری میں دیے۔ یہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد میں سے 50,000 ابا کے نام پہ دے رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ بچے سمجھتے ہیں کہ خرچہ دینا ہی ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کی اصل خدمت انہیں ٹائم دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے۔ آنکھیں پتھر کی ہو جاتی ہیں ماں کی دروازہ دیکھ دیکھ، یہ تو کب آئے گا؟ وہ نا جی آپ ذرا آپ سرد خانے میں رکھ دے ابا جی کو، میں 3 دن کے بس آپ رکھیں، مجھے فلائٹ مل گئی ہے، تو پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ تو پوچھتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ کہ برطانیہ کی ٹکٹ کتنے کی ہے، اس وقت تو کیوں نہیں؟ والدین کو دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کھانا باہر کھائیں گے، تو کر ایک فون ابا جی کو بھی، ابا جی میرے آنے تک روٹی نہ کھانا، ایک فون کر تو صحیح، اس دن ان کو شوگر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، اس دن ان کو نیند کی گولی ہو، میرے پتر کا فون آیا تو بیمار ابا کو فون کر، روٹی میں نے تیرے ہاتھ کی کھانی ہے، دیکھنا وہ بغیر دوائی کے اٹھ کے روٹی پکائے گی۔ لیکن وہ جو دینے والی چیز تھی وہ تو دی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، غور ہی نہیں کیا۔ حضرت ایک شیخ غالباً شیخ ابو سعید کے بارے میں صاحب رسالہ قشیریہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا، نفلی حج تھا میرا، میری تربیت کے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے، میرا نفلی حج تھا، دوسرا تیسرا تو گھر میں بیٹھا تھا، تو میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں شیخ بھی ہوں، علامہ صاحب بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں، کل جا رہا ہوں، تو چونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا جوتے کوئی اور ہی اٹھاتا ہے، پانی کوئی اور ہی پکڑاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر لگ جائے تو۔ حضرت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں علماء کے استاد تھے، تو کبھی گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے میرے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہیں پر شکر ہے میں اپنا جوتا خود ہی اٹھا لیتا ہوں، میں اس مشقت کا شکار نہیں ہوں، اس تکلیف میں نہیں آیا کہ میرا پروٹوکول بنتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے میں تو حج پہ جا رہا ہوں اور پھر میرا اعزاز بھی ہے، تو پانی چھوٹا بھائی بھی پلا دے گا تو عرض کیا؟ میں نے چھوٹے سے کہا اور بھائی اماں کو پانی دینا،
اٹھا, اس نے پیالہ اٹھایا اور مٹکے سے پانی ڈال کے والدہ کو پیش کیا تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, یار سینکڑوں میل پہ حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے اور 2 قدم پہ اٹھ کے اماں کو پانی پلانا مشکل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ حاجی کہیں گے, نعرے لگائیں گے, کچھ نہ کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو, بعض سے کفر کرتے ہو, اپنی من چاہا دین. یعنی یہ مسئلہ سارے مردوں کو یاد ہے کہ 4 شادیاں کرنا جائز ہے, تو بھئی دین میں اور بھی تو کئی چیزیں جائز ہیں, وہ کیوں نہیں یاد کی ہوئی؟ یہ سب نے یاد, اپنی مرضی کی چیزیں اخذ کی ہیں. تو میرے عزیز شیخ فرماتے ہیں میں نے حج کا ارادہ ملتوی کیا اور میں نے سوچا 1 سال پورا ماں کی خدمت کروں گا اور اگلے سال حج کرنے جاؤں گا کیونکہ میرا نفل حج ہے. تھوڑا سا چیزوں پر غور کریں. پہلے تو ہمیں بچوں کو کہنا پڑتا تھا نا موبائل کم چلائیں, اب بچے کہتے ہیں کہ ابا اچھی سے کہیں کہ جب گھر آئیں تو تھوڑی دیر موبائل تو بند کیا کریں. کو ہم نے بھی اپنی دل کی بات کرنی ہوتی ہے, گھر والی کہہ رہی ہوتی ہے 2 منٹ اسے چھوڑو, ہم تو ٹائم ہی نہیں دیتے. ماں باپ کو وقت دیں. اور آخری گزارش یہ کرنی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر بھی وہ ماں باپ ہے. 12 حق اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھے والدین کے وصال کے بعد جو اولاد کے ذمے ہوتے ہیں. تجہیز و تکفین ہے, جنازہ ہے, تدفین ہے, جنازہ ہے. پھر اگر ان کے ذمے قرض ہے تو کوشش کرے اولاد اگر ہمت کرے تو قرض ادا کرے, ان کے لیے روز دعائے بخشش کرے, ان کے دوستوں سے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اور یہاں تک لکھا امام سیوطی نے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جسے دیکھ کے لوگ دنیا سے گئے ہوئے والدین کو بھی باتیں کریں. وہ تھوڑا اپنے لہجوں پر, عملوں پر غور کرے کہ میری وجہ سے کہیں میرے قبیلے کو, میرے والدین کو کوئی شخص بات نہ کرے. آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ تعریف کرتے ہیں پر یہ تعریف بڑی مزیدار ہوتی ہے. کسی چنگی ماں دا پتر ہے, یہ بڑی مزیدار تعریف ہوتی ہے, اس میں بڑا حسن ہوتا ہے اگر آپ قبول کریں. میرے عزیز کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے سبب سے لوگ والدین پر انگلی اٹھائیں. اپنے لہجوں میں مٹھاس لائیں, طبیعت کو ہلکا پھلکا کریں. اور یہ جو اعزاز اور پروٹوکول اور میں بھی ہوں اس زندگی سے نہ اٹھ بلیا نہ چلو تھے بسیے جتے بس دینی ساری اننے, نہ کوئی ساڑی ذات پچھاڑے نہ کوئی سانو مننے. تھوڑا سا نا بالکل نارمل سی لائف گزارے, زیادہ چکر میں نہ پڑے کہ میں بھی ہوتا ہوں, مجھے بھی ہونا چاہیے, میرا بھی نام ہونا چاہیے. اس سے تھوڑا سا نا آپ زمین پہ رہیں گے تو زمین والوں سے رشتہ قائم رہے گا, آپ لوگوں کے بیچ رہیں گے تو اس میں آسانیاں ہوں گی. اپنے والدین سے خصوصی تعلق پیدا کریں, ہر روز صبح ان کے سالے سوال